السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اس ویڈیو کے موضوع کی طرف، اور آج کے اس ویڈیو کا موضوع بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے 3 اعمال بتانے جا رہا ہوں جو آپ صرف 3 عمل کر لیں اپنی زندگی میں تو آپ پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں آپ 3 عمل کر لیں اپنی زندگی میں اور جنت کے آپ حقدار بن جائیں گے۔ اور یاد رہے اگر آپ ان 3 اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ در حقیقت قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ ان 3 اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں یا ان میں سے ایک بھی عمل کو ترک کر دیتے ہیں تو آپ در حقیقت جنت کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ ہم نے اپنی من مرضی کی۔ در حقیقت ہمیں اللہ کے حکم کی مکمل پیروی کرنا ہوگی۔ اور آج کی اس ویڈیو کا موضوع کہ وہ 3 اعمال ہیں جن کو کرنے سے جنت آپ پر واجب ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے مکمل ریفرنس حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت بھی کروں گا اور ان کا ترجمہ بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کن آیات میں کس صورت میں کس طرح بیان کرتے ہیں اور ان اعمال کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جو اعمال نہیں کرتا اس کے بارے میں پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 میں سورت نمبر 87 ہے، سورت کا نام ہے سورت الاعلیٰ، اور سورت الاعلیٰ کی آیت نمبر 14، 15، 16، 17 اور 18 اور 19 ہے۔ یعنی کہ آیت نمبر 14 سے لے کر آیت 19 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں اور دیگر معزز سامعین، اب میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ تلاوت کروں گا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس آیات کے ترجمے کو بغور سنیے تاکہ آپ صحیح لفظوں میں مستفید ہو سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من، جو تزکا، جو پاک ہوا۔ قد افلح من تزکا، بے شک وہ فلاح پا گیا جو پاک ہوا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔ من تزکا، جو پاک ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور دیگر معزز سامعین، یہاں پر یہ تزکا، پاک ہونا لفظ وضاحت کے قابل ہے، جو کہ میں آپ کا تھوڑا سا ہی وقت لوں گا، وقت کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے، تاکہ آپ تھوڑے سے وقت میں ان آیات سے مستفید ہو سکیں۔ یہ ہے کہ پاک ہونا صرف یہ نہیں وضو کر لینا اور غسل کر لینا، اچھے کپڑے پہن لینا، نہیں، بلکہ پاک ہونا ہے ہر لحاظ سے۔ آپ کا ظاہر باطن پاک ہو، آپ کی زبان پاک ہو، آپ کے کان پاک ہوں، آپ کی آنکھیں پاک ہوں۔ آنکھوں کا پاک ہونا، کانوں کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا، ہاتھ کا پاک ہونا کیا ہے؟ وضو اور غسل کے بعد آنکھ کا پاک ہونا، کان کا پاک ہونا، زبان کا پاک ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی زبان صرف وہ کلمات جاری ہوں جن کلمات کے جاری کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ اچھا بولیں، ہمیشہ وہ الفاظ، کلمات اپنی زبان سے جاری کریں جن سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ وہ اطمینان حاصل کریں۔ اور ان کلمات کو اپنی زبان سے جاری نہ کریں، مطلب کہ ابیوزنگ لینگویج مت استعمال کریں، لوگوں کو برا بھلا مت کہیں جن سے لوگوں کو برا لگے، لوگ ڈس ہارڈ ہوں، لوگ پریشان ہوں آپ کی وجہ سے، آپ کے کلمات کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے۔ ایسے کلمات ہرگز نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں زبان کا پاک ہونا۔ آنکھوں سے وہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور آنکھوں سے وہ مت دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کانوں سے وہ سنیں جو اللہ تعالیٰ نے سننے کا حکم فرمایا ہے، اور کانوں سے وہ نہ سنیں جو اللہ تعالیٰ نے سننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کان کا پاک ہونا، آنکھوں کا پاک ہونا اور زبان کا پاک ہونا۔ اور اسی طرح سر کے بال سے لے کر قدموں کے ناخنوں تک، قدموں تک آپ کا پورا جسم ظاہر اور باطن پاک ہو۔ جو شخص اس طرح پاک ہو جائے گا، قدموں کو اس طرف چلائے جس طرف چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قدموں کو برائی کی طرف مت لے کر جائیں جس کی طرف جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ بالکل اسی طرح ہاتھوں سے وہ کریں جس کے کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور ہاتھوں سے وہ نہ کریں جس کا نہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے۔
ہر وہ عمل ترک کر دیں جس کو اللہ نے ترک کرنے کا حکم فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں ہاتھوں کا پاک ہونا، پاؤں کا پاک ہونا. اور خیالات کو دماغ میں لائیں جن کو سوچنے کا اللہ نے اجازت دی ہے، نہ کہ وہ سوچیں، وہ خیالات اپنے دماغ میں لائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں سوچنے سے منع فرمایا ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا اور دماغ اور سوچ کا پاک ہونا. اس کو کہتے ہیں مکمل جسم کا پاک ہونا. آپ کا ظاہر اور باطن مختصر یہ ہے کہ پاک ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ ہو گیا اس لفظ کی مختصر وضاحت ہے. لیکن اس کے بعد یہ ایک عمل تھا جو میں نے بتایا. دوسرا عمل یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا جو ذکر کرتا رہا، اپنے رب کا ذکر کرنا. میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں اور دیگر معزز سامعین، ذکر کرنا یہ نہیں کہ اسپیشلی طور پر آپ بیٹھیں اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کرنا شروع کر دیں. ہاں، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن ذکر کرنا یہ ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر کرتے وقت، دکان میں، جہاں بھی ہے، کوئی پولیس انسپیکٹر ہے، اسے ٹائم ملتا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذکر کرتا رہے. کوئی بینک مینیجر ہے، کوئی مزدور ہے، وہ کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا رہے. ذکر کرنا کوئی یہ نہیں کوئی اسپیشلی کوئی خصوصاً کوئی آیات پڑھنی ہوں گی قرآن کی، بلکہ نہیں، آپ کو جو بھی قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے، ایک حرف بھی آتا ہے، وہ پڑھتے رہیں. اللہ آپ کو اس بات کا اجر دے گا. در حقیقت یہی ذکر کرنا ہوتا ہے. ذکر کرنا یہی ہوتا ہے. درود شریف پڑھتے رہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، سورہ کوثر پڑھتے رہیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں. اگر اتنا بھی نہیں آتا تو کم از کم آپ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اسم ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں. یا اللہ، یا خالق، یا مالک، یا رازق، یا رحیم، یا رحمان، یہ سبھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سامنے پہلے جو میں نے بتا دیا، یہ ہے ذکر اذکار. جو ہمارے کلمے ہیں وہ آپ کلمے پڑھ سکتے ہیں. یہ سبھی اذکار میں، ذکر و اذکار میں آ جاتی ہیں. آپ کو یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مکمل پڑھنا چاہیے. یہ ہوا دوسرا عمل. لیکن اب تیسرا عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فصلی، بس جو نماز پڑھتا رہا. وذکر اسم ربہ فصلی، جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. نماز پڑھنا کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ نماز پڑھنا اللہ کے اس حکم پر صحیح لفظوں میں عمل وہ کر رہا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر نماز جو سکھاتی ہے اس پر عمل کرتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہمارے معاشرے میں نماز کو بالکل ہی ترک کر دیا گیا ہے. اکثریت نے نماز کو ترک کر دیا ہے. نماز کو ترک کرنا یہ ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، لیکن اذان ہوتی ہے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. جب دل چاہا مہینے بعد، 2 دن بعد، جب دل چاہا پڑھ لی، ادروائز ہم نے چھوڑ دی. اس کو صحیح لفظ میں نماز پڑھنا نہیں کہتے، بلکہ اس اللہ کے احکام پر عمل کرنا در حقیقت وہی ہے کہ جو 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں نماز پڑھنا. پھر جو نماز سکھاتی ہے اس پر عمل کرنا کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے. اب نماز تو میں نے پڑھ لی، لیکن نماز مجھے کیا سکھاتی ہے؟ مجھے نماز پڑھانے کے پیچھے کون سا مقصد ہے؟ نماز پڑھنے سے ہمارا فائدہ ہے، اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نماز پڑھنے سے ہماری ایک تو ورزش ہوتی ہے، فزیکلی ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2، نماز ہمیں سکھاتی ہے برے کام سے بچو. نماز ہمیں سکھاتی ہے بے حیائی سے بچو. نماز ہمیں سکھاتی ہے بڑوں کا ادب کرو. نماز ہمیں سکھاتی ہے چھوٹوں پر شفقت کرو. نماز ہمیں سکھاتی ہے دوسروں کے ساتھ حسن اخلاص سے بات کرو. نماز ہمیں سکھاتی ہے معاشرے میں نفرت نہ پھیلاؤ. نماز ہمیں سکھاتی ہے معاشرے میں امن و سلامتی والا نظام قائم کرو. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب ہم اچھے اعمال کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے، تو یاد رکھیے ہمارے معاشرے میں ایک امن و سلامتی والی فضا قائم ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہیں ہم نے نماز کو ترک کیا، پہلا عمل یہ کیا. دوسرا عمل ہم نے کیا کیا؟ پہلی بات ہم نے نماز پڑھی ہی نہیں. دوسری بات اگر ہم نے نماز پڑھی تو ہم نے نماز سے کبھی سیکھا ہی کچھ نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ نفرت اور بدامنی والا معاشرہ بن چکا ہے. آج ہمارے معاشرے سے اللہ کی رحمتیں اٹھ چکی ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ جو 3 اعمال بتائے ہیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، ان پر عمل کریں گے، ان 3 اعمال پر، جن کا ترجمہ یہ ہے بے شک وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا.
جو پاک ہوا، جو ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، یہ 3 اعمال جو کرے گا وہی فلاح پائے گا، وہی کامیاب ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا۔ اور جو ان 3 اعمال کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، ان کے مطابق نہیں زندگی گزارتا، ان کو پس پش ڈال کر زندگی گزار دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مگر تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور دیگر معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہی سچا ہے اور اللہ سب سے سچا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جب کریٹر، جب ہمارا خدا، جب ہمارا اللہ، جب ہمارا خالق رازق ہمارا مالک ہمیں بتا رہا ہے کہ اس دنیا سے بہتر آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا سے بہتر جنت بہتر ہے تمہارے لیے، یہ عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی بہتر ہے، تو پھر ہم کون سے خیالوں اور خوابوں میں چل رہے ہیں؟ پھر ہم نے آخرت کی زندگی کو نظر انداز کیوں کر دیا؟ ہم در حقیقت خود ہی خود پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے ان احکامات کو اپنی زندگی میں لائیے اور اپنی اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بنائیے اور آخرت کی زندگی کو بھی اپنے لیے فائدہ مند بنائیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان اعمال کو نظر انداز کر دیں اور دنیا تو کیا آخرت کی زندگی کو بھی اپنے لیے تباہی کا سبب بنا لیں۔ اور میں واضح کرتا چلوں، یہ نہ صرف قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں ان آیات کے بعد، ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ پہلے صحیفوں میں بھی یہی تھا۔ میں واضح کرتا چلوں، صحیفے وہ تھے جو کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا اس کے بعد پھر ایک آیت نازل کر کے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آخری ایک بات آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی اس بات کو اختتام پذیر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کو کیوں نازل کیا اور کیوں اس کلمات کو ہم تک پہنچایا، اپنے اس میسیج کو، وہ اس لیے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے صحف ابراہیم و موسیٰ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی تھی، یہی اللہ کا پیغام تھا۔ اس لیے یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یاد رکھو، یہ واضح کرنے کے لیے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، جو کہ اللہ کی تعلیمات تھی، ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچی۔ جن لوگوں نے ان کی نافرمانی کی تو ان کا اختتام، ان کا جو انجام کتنا دردناک اور عذابناک ہوا، اور آج تک کیا ہمیشہ کے لیے اس عذاب میں وہ مبتلا رہیں گے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یہاں پر نازل کی۔ اور اس کے بعد اس کا ایک دوسرا بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی باتیں واضح تھیں، اور وہ لوگ ان کے دور میں بھی کامیاب ہوئے، فلاح پا گئے، جنہوں نے ان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں اختیار کیا، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ان کے احکامات کے مطابق گزارا، نہ کہ پس پش ڈال کر شیطانی وسوسوں اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ لمحہ بلمحہ اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات آپ تک ود ریفرنس باحوالہ آپ تک پہنچتے رہے، تاکہ آپ اس سے صحیح لفظوں میں مستفید ہو سکیں۔ اور آپ سب سے درخواست ہے، اب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور اللہ کے ایک اہم احکامات کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔